ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ مناع للخیر معتد اثیم، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، بڑا گناہ گار۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں اس کافر کے 3 عیوب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، وہ بھلائی سے بڑا روکنے والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا بخیل ہے کہ نہ خود نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے اور نہ دوسروں کو نیک کاموں میں خرچ کرنے دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھلائی سے روکنے سے مقصود اسلام سے روکنا ہے، کیونکہ ولید بن مغیرہ اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں سے کہتا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی اسلام میں داخل ہوا تو میں اسے اپنے مال میں سے کچھ نہ دوں گا۔ نمبر 2، لوگوں پر ظلم کرنے میں حد سے بڑھنے والا ہے۔ نمبر 3، سخت گناہ گار ہے۔ عتل بعد ذلك زنیم، سخت مزاج، اس کے بعد ناجائز پیداوار ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں اس کافر کے 2 عیب بیان کیے گئے کہ وہ طبعی طور پر بد مزاج اور بد زبان ہے، اور ان تمام عیوب سے بڑھ کر اس کا عیب یہ ہے کہ وہ ناجائز پیداوار ہے۔ تو اس سے خبیث افعال کے صادر ہونے میں کیا تعجب ہے۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مروی ہے کہ ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے جا کر کہا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں 10 باتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے 9 کے بارے میں تو میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ میں موجود ہیں، لیکن ان کی یہ بات کہ میں ناجائز پیداوار ہوں، اس کا حال مجھے معلوم نہیں۔ اب تو مجھے سچ سچ بتا دے کہ اصل حقیقت کیا ہے، ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا۔ اس پر اس کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ نامرد تھا، اس لیے مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ جب وہ مر جائے گا تو اس کا مال دوسرے لوگ لے جائیں گے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے میں نے ایک چرواہے کو اپنے پاس بلا لیا، اور تو اس چرواہے کی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے عیوب کو بیان کرنے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت اور بارگاہ الہی میں آپ کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ ولید نے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک جھوٹا کلمہ کہا تھا کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجنون ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 وہ عیوب ظاہر فرما دیے جو واقعی اس میں موجود تھے، اور ان میں سے ایک عیب یعنی حرام کی اولاد ہونا ایسا عیب تھا کہ یہ آیت کے نازل ہونے سے ہی معلوم ہوا، ورنہ اب تک اس کے بارے میں سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ خاندان قریش سے ہے۔ نوٹ یاد رہے کہ یہاں تک 9 عیوب بیان ہوئے، جبکہ 10ویں عیب کا ذکر اگلی آیات میں ہے۔ ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، اس بنا پر بات نہ مانو کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کا تعلق اسی صورت کی آیت نمبر 10 سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان عیبوں کے ہونے کے ساتھ آپ اس کافر کی بات نہ مانیں کہ وہ مالدار اور بیٹوں والا ہے، اور اس آیت کا تعلق اس کے بعد والی آیت سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا معنی یہ ہوگا کہ وہ کافر مال اور اولاد والا ہے، تو اسے چاہیے تھا کہ ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا اور ایمان لاتا، لیکن اس لائن نے شکر کرنے کی بجائے مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور جب اس کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ اگلوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں۔ اس صورت میں یہ ولید بن مغیرہ کا 10واں عیب بنتا ہے، جبکہ مجموعی طور پر آیت نمبر 8 سے لے کر یہاں تک سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے 10 سے زیادہ عیب بیان کیے گئے ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، قریب ہے کہ ہم اس کی سور کسی تھوتنی پر داغ دیں گے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں اس کافر کے لیے وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کی سور کسی تھوتنی پر داغ کر اس کا چہرہ بگاڑ دیں گے، اور اس کی بد باطنی کی علامت اس کے چہرے پر نمودار کر دیں گے تاکہ یہ اس کے لیے عار کا سبب ہو۔ یہ خبر دنیا میں اس طرح پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عیوب بیان کر کے اسے ایسا ذلیل و رسوا کیا کہ جس طرح داغ کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی طرح اس کی ذلت بھی
کبھی ختم نہ ہوئی، اور آخرت میں یہ خبر اس طرح پوری ہوگی کہ جہنم میں داخل کرنے سے پہلے اس کے چہرے کو سیاہ کر دیا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کی ناک پر ایسی علامت بنا دے گا جس سے اہل محشر پہچان لیں گے کہ یہ وہی کافر ہے جو دین حق کا انکار کرنے میں اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھنے میں پیش تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔